بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ پچھلے سورت کے پچھلے گزرے ہوئے حصے کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پیچھے بنیادی طور پر رسالت کا تذکرہ تھا۔ شروع سورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا بنیادی عنوان جو ہے وہ رسالت ہے، البتہ کہیں کہیں ضمنی طور پر توحید اور آخرت کا بیان بھی آئے گا۔ تو اس رکوع میں جو پہلی آیت ہے اس کا موضوع تو توحید ہے، البتہ درمیان میں اور آخر میں اس رکوع کی جو آیات ہیں توحید کے ضمن میں چند دوسری باتیں بھی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت کے وجود پر بات کی گئی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ گویا اللہ کا دعویٰ ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمہارا رب اکیلی وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اور اللہ کے موجود ہونے کی یا اکیلے معبود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں 3 صفات ایسی پائی جاتی ہیں جو کسی اور میں نہیں ہے، جو کسی اور میں۔ وہ کون سی 3 صفات ہیں؟ ایک ہے اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لانا، عدم سے پہلے کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ پہلے پانی تھا، صرف کیا تھا؟ لیکن پانی سمیت کائنات کے جو بھی اجزاء ہیں، آسمان، زمین، مخلوقات درمیان والی، یہ سب اللہ نے بعد میں پیدا کی ہے، حتیٰ کہ عرش اور کرسی بھی بعد میں کیا ہوا ہے؟ پیدا ہوا۔ اللہ کی ذات لا مکان ہے، لا مکان کہتے ہیں جگہ، بیٹھنے کی جگہ، استقرار کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جگہ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، اسے کسی مکان کی جگہ کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا، اس کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کا ذکر تو یہاں صرف مثال کے طور پر ہے، کیونکہ اس کائنات کے بڑے 2 جز آسمان اور زمین ہیں، اس لیے لفظ سماوات اور ارض کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اب یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے، کسی اور میں۔ اسی طرح دوسری صفت کہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کمال تک پہنچایا، کمال تک 6 دن، 6 ایام کا لفظ آیا ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں ایام یوم کی جمع ہے، یوم سے مراد یہ ہمارا دنیا والا دن نہیں ہے جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، شمسی دن، شمسی یہ جو عرفی دن ہے جس کو ہم یوم کہتے ہیں، یہاں یوم سے مراد یہ دن نہیں ہے۔ پھر کون سا دن مراد ہے اور وہ کتنا لمبا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا۔ البتہ حدیث میں ذکر آتا ہے، بعض میں آتا ہے 1000 سال کا ہے، بعض میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا ہے۔ تو بہرحال واللہ عالم، جو بھی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کی آسان تعبیر آپ کہہ سکتے ہیں 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 ادوار میں، 6 زمانوں میں پیدا کیا، یعنی تدریجاً اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیا کیا ہے؟
پیدا، تدریجن بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تدریج کا محتاج نہیں ہے، وہ تو کن کہے تو ہو جائے گی چیز، وجود میں آ جائے گی، لیکن عالم اسباب ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، ظاہری سبب کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ ہر چیز تدریجن، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے مراحل بھی آہستہ آہستہ آپ نے پڑھا ہے، پہلے وہ پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں، جسم کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، اس کو 9 مہینے لگ جاتے ہیں مکمل ہونے کے لیے، پھر پیدائش کے بعد بھی ایک دم سے جوان گبرو چلنے پھرنے دوڑنے نہیں لگتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ تو یہ عالم اسباب ہے، ظاہری اسباب کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کی رعایت کی کہ تدریجن 6 ادوار میں اس کائنات کو کیا کیا ہے، پیدا کیا۔ تو بہرحال دوسری صفت اللہ کی یہ ہے کہ بتدریج اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کمال تک کیا کیا ہے، پہنچایا۔ تو یہ صفت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور میں موجود ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا کا انتظام بھی کیا ہے۔ اس کی بقا ہوتی ہے غذا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو مخلوق پیدا کی ہے ہر ایک کی غذا بھی پیدا کر دی ہے، ہر ایک کے معاش کا، کھانے پینے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، فرما دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیسری صفت یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کی بقا کا انتظام بھی کیا ہے۔ اب یہ تینوں صفتیں، عدم سے وجود میں لے آنا، پھر بتدریج اس کو کمال تک پہنچانا، اور تیسرے نمبر کے اوپر بقا کا انتظام کرنا، یہ تینوں صفتیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں موجود ہے تو وہی معبود ہے، وہ اکیلا کیا ہے، معبود ہے، کسی اور کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہے۔ یہاں ایک دو باتیں غور سے دیکھ لیں۔ ستت ایام کی وضاحت آ گئی ہے۔ دوسرا لفظ ہے ثم استوی علی العرش، یہ پہلے بھی گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوئے، عرش پر حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اتنی بات لازمی ہے جو ابھی میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ عرش پر قائم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، قرار پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات بس عرش پر ہے، باقی کہیں اس کا وجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت ہے، جگہ کیا ہے، اور مکان ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عیب ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مکان کے ساتھ مختص نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر استوا علی العرش کا کیا مطلب ہوگا؟ استوا علی العرش کا مطلب، اس کے سمجھانے کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ لیں مثال سے، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم نے کرسی سنبھال لی ہے، تخت نشین ہو گیا ہے، فلاں بادشاہ تخت نشین، کیا مطلب؟ وہ ہر وقت اسی تخت سے چمٹا رہتا ہے۔ تخت نشین ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اقتدار اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بس کرسی پر ہی بیٹھا رہے، وہ تخت پر ہی بیٹھا رہتا ہے، ادھر ادھر بھی تو جاتا ہے۔ تو یہ بھی محاورتاً بولے گئے استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کیا ہو گئے، مستوی ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گویا کہ تخت شاہی جیسی مثال اس کی لے لیں، تخت شاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا اقتدار کیا کر لیا ہے، سنبھال لیا ہے، کسی ایک مکان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص نہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو دن پر ڈھانپتے ہیں، اور یہی صورتحال دن کی ہے کہ دن کو رات کے اوپر ڈھانپتے ہیں۔ بھئی رات ہے تو پہلے دن تھا، تو دن پر اللہ تعالیٰ نے رات کو ڈھانپ دیا، گویا کہ اندھیرا ہو گیا، پھر اسی کے اوپر دن کو ڈھانپیں گے، دن اوپر چڑھائیں گے تو روشنی ہو جائے گی۔ تو اور فرمایا کہ یہ رات اور دن یطلبہ حثیثا، ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں دوڑتے ہوئے۔ دوڑتے ہوئے تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دن کے فوراً بعد رات، اور رات کے فوراً بعد کیا آ جاتا ہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہاں پر
آخری جملے میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے ایک خاص نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ مشرکین کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا اس کائنات کا انتظام نہیں سنبھال سکتا۔ جیسے کسی علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنے وزیر رکھتا ہے، پھر گورنر ہوتے ہیں ہر علاقے کے، اس سے بھی نیچے چلے جائے تو انتظامی ادارے ہوتے ہیں، ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، پھر اس سے نیچے چلے جائے تو ہر تحصیل کا جو ہے نا علیحدہ سے افسر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ماتحت افسران بنائے ہیں جو اس کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں، اور وہ ہماری یہ مورتیاں اور معبود ہیں جو ہم نے بنائے ہیں۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ قریب ہیں، وزیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا اس کائنات کا نظام سنبھالے۔ فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی خالق ہے اور حکم بھی صرف کس کا چلتا ہے؟ ماتحت اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا وزیر مشیر نہیں بنایا۔ کائنات کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کو باقی دنیا کے بادشاہوں کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ آیت الکرسی میں پڑھ کے آئے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، وہ اس کائنات کی حفاظت میں تھکتا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوت کے مالک ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہو سکتی۔ انسان تو محتاج ہے دوسروں کا، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لہذا کوئی مورتی یا معبودان باطلہ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، دو آیات، پہلی آیت میں دعا کے آداب ہیں اور دوسری میں عبادت کے آداب ہیں۔ دعا بھی عبادت ہے، اور عبادت کے آداب، دعا کے آداب، یاد رکھیے یہاں جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو رہے ہیں، اور دعا بھی کس سے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ ان آداب کا خیال رکھو گے تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری دعائیں کیا ہوں گی؟ قبول ہوں گی۔ البتہ قبولیت کے دو طریقے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے، کبھی تو دنیا میں اس کا جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے، اور کبھی وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتا ہے، ذخیرہ آخرت ہو جاتا ہے۔ لیکن ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوگی، کیونکہ خود جس ذات سے مانگنی ہے دعا، آداب بھی اسی نے بتائے ہیں۔ تین آداب بیان کیے۔ پہلا یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے ہوئے۔ تضرع کہتے ہیں جس میں عاجزی ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا، اس انداز سے اللہ کے سامنے پیش کرنا جیسے محتاج آدمی اپنے آپ کو کسی داتا کے سامنے پیش کرتا ہے، کسی دینے والے کے سامنے کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لی جائے، رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لی جائے، یعنی پورا جسم اندر اور باہر سے ایسے محسوس ہو کہ یہ مانگنے والا واقعی اللہ سے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یا اللہ ہمیں یہ دے، یا اللہ فلاں دے، یعنی جیسے کوئی آرڈر چلایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، ایسا بلکہ عاجزی، اندر سے دل سے عاجزی کا اظہار ہو، اپنے حاجت مند ہونے کا کیا ہو؟ اظہار ہو۔ اور دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ فرمایا خفیتاً، آہستہ مانگی جائے۔ دعا کیا ہے؟ آہستہ مانگی۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ دور ہیں یا قریب ہیں، ہمیں بتایا جائے ہم اونچی آواز سے دعا مانگیں یا آہستہ آواز سے، تو جواب کیا آیا؟ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے یا دور ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ انی قریب، میں تمہارے کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ میں قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں۔ تو فرمایا دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا آہستہ مانگی جائے۔ دعا کیا ہے؟ آہستہ مانگی جائے۔ یاد رہے کہ اگرچہ اونچی آواز سے بھی دعا مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے، صرف جائز ہے، صرف کیا ہے؟ لیکن چونکہ قرآن میں اللہ نے آہستہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے تو آہستہ آواز سے دعا مانگنا اولا ہے، افضل ہے۔ کیا ہے؟
ایسے نہیں کوئی اونچی آواز سے دعا مانگ رہا ہو تو فتویٰ لگا دے کہ قرآن میں تو ہے آہستہ آواز سے دعا مانگے. بس سمجھ آئے؟ احادیث کی وجہ سے اگرچہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اونچی آواز سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن آہستہ آواز سے دعا مانگنا افضل ہے. اجتماعی دعا بھی ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ دعا منگوانے والا، جیسے امام ہے نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو امام اونچی آواز سے دعا مانگنا شروع کر دیتے اور پچھلے اونچی آواز سے آمین 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 کہتے ہیں. نہیں، آہستہ آواز سے امام بھی آہستہ آواز سے مانگے اور مقتدی بھی آہستہ آواز سے دعا مانگے. پھر اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ امام نے ختم کر دی تو مقتدیوں کی دعا بھی کیا ہو گئی، ختم ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. اپنی حاجت اور ضرورت ہر ایک علیحدہ علیحدہ مانگے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ مانگے. اگر اجتماعی دعا بھی ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ آہستہ آواز سے دعا مانگنا افضل ہے. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز نہ کریں، مانگتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کریں. کیسے؟ یہ جملہ اللہ رب العزت نے غیر واضح، بغیر کسی تفصیل کے یہ بات فرما دی کہ اس ادب کا لحاظ رہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں. حد سے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب اس کا نہیں ہے عام طور پر کہ دنیا داروں سے مانگا جائے اور اپنی اوقات سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی کوئی عادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، اس کی کوئی تعیین نہیں ہے. یہاں حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں ایسی بناوٹ، ایسا تکلف، ایسے الفاظ اختیار نہ کریں جو عاجزی کے خلاف ہوں، جو عاجزی کے کیا ہوں، خلاف ہوں. بعض لوگ جان بوجھ کر، یہ ایک رواج اور رسم بن گئی ہے، مثال کے طور پر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور لمبی دعا منگوانے والے کو بلاتے ہیں باقاعدہ، حضرت دعا کروا دیں. اور خاص کر ہمارے تبلیغی اجتماعات میں تو اللہ کی مہربانی سے ایسے بزرگ کو ہی دعا کے لیے دعوت دی جاتی ہے جو کئی گھنٹے کی دعا کروا سکیں. پھر وہ دعا ہی نہیں ہوتی، صرف اس میں تقریر بھی شروع ہو جاتی ہے. دعا کرتے کرتے نصیحتیں تقریری انداز میں شروع ہو جاتی ہیں، تقریر کے انداز میں. یہ ہے حد سے بڑھنا. یہ کیا ہے؟ اسی طرح پھر الفاظ کا چناؤ کرنا، بناوٹ کے ساتھ الفاظ جو ہے ایک جیسے الفاظ لانا، جیسے اشعار ہوتے ہیں، قافیہ بندی کا لحاظ رکھنا، یہ ساری ترتیبات یہ ایک بناوٹ ہے، یہ عاجزی کے خلاف ہے، تضرع کے کیا ہے؟ خلاف ہے. تو دعا کے اندر بناوٹ، دکھلاوا، اسی طرح بناوٹی الفاظ، قافیہ بندی والے الفاظ، یا دعا کے درمیان تقریر شروع کر دینا، یا بعض اوقات تقریر بھی ایسے انداز سے کہ ہاتھ بھی ہلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر جیسے مقرر تقریر کرتا ہے، ایسی دعا سے منع کیا جا رہا ہے. لا یحب المعتدین کا اگر کوئی مفہوم قریب کا واضح تر بنتا ہے تو وہ یہی ہے کہ دعا میں ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو تضرع کے خلاف ہو، عاجزی، گڑ گڑاہٹ کے کیا ہو؟ خلاف ہو. ایسے لگے یہ تو پھر وہی بات ہوئی جیسے درباری شعراء جاتے تھے درباروں میں پرانے زمانے میں اور جا کر اشعار اور خوبصورت الفاظ سے بادشاہوں کو خوش کرتے تھے اور وہ انہیں انعام دیتے تھے، ان کو اکرام کرتے تھے. یہ تو وہی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور تضرع شرط ہے. بارش ہے؟ کیا کرنا ہے؟ میرے اگلی آیت دیکھیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. اس آیت میں عبادت کے آداب بیان فرمائے. اب کہہ سکتے ہیں عبادت کے بھی 3 ہی آداب یہاں ذکر فرمائے گئے. عبادت کا طریقہ اور تفصیل کیا ہے وہ تو حدیث میں مذکور ہے، دوسری جگہوں پر موجود ہے. یہاں صرف وہ طریقے بتانا مقصود ہے کہ دعا یا عبادت اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوتی ہے، اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوتی ہے. دعا کے 3 آداب آ گئے کہ تضرع، خفیہ اور لا یحب المعتدین، یعنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مانگے اور آہستہ آواز سے مانگے اور اسی طرح حد سے نہ بڑھے. آگے ہیں عبادت کے آداب. عبادت کی قبولیت کے 3 آداب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچائیں، اصلاح کے بعد
مطلب یہ ہے کہ اگر زمین میں لوگ ایمان پر ہیں، گناہوں سے دور ہیں اور عبادات کی پابندی کر رہے ہیں، تو اپنے ایسے نئے طریقے ایجاد نہ کریں جس سے لڑائی جھگڑا واقع ہو یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام مٹ جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے طریقے ایجاد نہ کیے جائیں، اپنی رسمیں اس کے اندر داخل نہ کی جائیں۔ یہ ادب اس لیے بیان کیا ہے کہ عام طور پر جو عابد ہوتا ہے، عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اپنی عبادت پر اسے گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ غرور۔ اس کی اصلاح کی ہے، فرمایا کہ اپنی عبادت پر نہ اترائیں۔ گھمنڈی عبادت گزار یہ ہوتا ہے کہ اسے پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا عابد ہوں، عبادت کا شوق ہے مجھے، تو وہ عبادت کے نئے نئے طریقے، نئی نئی رسمیں ایجاد کر لیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ شریعت کے کیا ہوتی ہیں؟ خلاف۔ تو پہلے سب سے اس کی اصلاح کی ہے کہ عبادت کرے، لیکن عبادت میں حد سے بڑھتے ہوئے اس عبادت کو فساد کا ذریعہ نہ بنے، فساد کا ذریعہ نہ بنے۔ عبادت پر بعض لوگوں کو اتنا غرور ہوتا ہے کہ دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں۔ مثلا کوئی نمازوں کا پابند ہے تو بعض بے نمازیوں کو دیکھ کر جو ہے طنزیہ انداز میں نماز کی دعوت نہیں دیں گے لیکن طنز کریں گے، دیکھو یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی کیا ہو؟ رسوائی ہو۔ اس انداز سے کسی کی تذلیل اور رسوائی کرنا یہ درست نہیں ہے، جس سے اپنے نمازی ہونے پر گھمنڈ ظاہر ہوتا ہو، غرور کا اظہار ہوتا ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی عبادت کی بنیاد پر فساد نہ پھیلائیں، فساد نہ پھیلائیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ فرمایا عبادت میں خوف شرط ہے۔ عبادت میں خوف کیا ہے؟ کہ بندے کو اپنی عبادت پر غرور کی وجہ سے اس حد تک اطمینان نہ ہو کہ بس میں پڑھ رہا ہوں، قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کے ذمے نہیں ہے قبول کرنا۔ جیسا حکم ہے عبادت کرنے کا، اگر ویسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو قبول نہ کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ تو خوف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادت میں یہ ڈر ہو کہ یا اللہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ ڈر اپنی عبادت میں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے میں تو پڑھ رہا ہوں، اللہ جانے اور عبادت جانے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ ہر عبادت میں اگرچہ آپ پوری شرائط کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے اپنے طور پر ادا کر رہے ہیں عبادت، پھر بھی یہ خوف ضرور ہونا چاہیے پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اگر نماز بے توجہی سے پڑھی جائے، خشوع خضوع نہ ہو، تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اب پتہ نہیں نماز کے اندر ہمارا خشوع خضوع کتنا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، کہ یہ ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بس یہ ڈر رکھتے ہوئے ساتھ ہی تیسرا ادب بیان فرمایا طمع، ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے قبولیت کی۔ گھمنڈ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، چاہے کوئی بھی عبادت ہے، اس میں یہ دو شرطیں لازم ہیں، خوف اور امید۔ خوف میں غرور کی نفی کی ہے کہ غرور نہ ہو کہ میں کر رہا ہوں تو قبول ہو جائے گی، نہیں، بلکہ یہ ڈر ہو کہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، قبول ہونے نہ ہونے کا خوف ہو، لیکن ساتھ ساتھ امید بھی ہو کہ امید ہے اللہ تعالیٰ میری اس ٹوٹی پوٹی نماز کو، عبادت کو، جو اس میں میری کمی کوتاہی ہوگی ہے، معاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ قبول کر لیں گے۔ تو قبولیت کی امید ہو، غرور نہ ہو، اور اسی طرح ڈر ہو کہ کہیں یہ مسترد نہ ہو جائے، کہیں یہ رد نہ ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ ہے معیشت کا تذکرہ، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوال مقدر کا جواب بھی ہے۔ بھئی پیچھے عبادت اور دعا کے آداب بیان کیے گئے، سوال پیدا ہوتا ہے عبادت اس کی کیوں کرے؟ اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں
کی جاتی ہے، تو آنے والی آیت میں اس کا جواب دیا ہے۔ آنے والی آیت میں جواب کا خلاصہ ذہن میں رکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دے کر تمہارے کھانے پینے کا کیا کیا ہے؟ انتظام۔ تمہارے یہاں زندگی گزارنے کا کیا کیا ہے؟ معیشت کا انتظام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان ہے، اور احسان اور نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا یہ بندے پر لازم ہے۔ اس کا احسان مند ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو عبادت اس لیے کرے کیونکہ شکر لازم ہے، اور شکر کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ، اس کو زبانی قولی شکر کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا عملی طریقہ یہ عبادات ہیں۔ یہ عبادات گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکرانے کے طور پر یہ عبادات لازم کی گئی۔ تو ہمارے ذمے عبادت کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے معیشت کا انتظام کیا۔ معیشت کا انتظام کیسے کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تیز ہوائیں چلاتے ہیں جو بندوں کے لیے خوشخبری کا سبب بنتی ہیں۔ کیسے؟ کہ جو سمندر ہے، سمندر کے تہہ میں گرمی ہے، اس کی وجہ سے پانی سے بھاپ بخارات اوپر اٹھتے ہیں، جس سے یہ بادل بنتے ہیں، اور ہوائیں ان بادلوں کو چلا کر ہانک کر اللہ کے حکم سے وہاں لے جاتی ہیں جہاں پر پانی کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ تو وہاں پر پانی اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اور ہر طرح کی نباتات، ہر طرح کی مخلوق کی غذا اس سے کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کا انتظام کائنات کے خالق نے ان کی معیشت کا انتظام کر دیا ہے۔ ساتھ ہی چونکہ اصل جواب تو اس کا دینا ہے کہ عبادت کیوں کریں، لیکن ساتھ ہی آخر میں ایک فائدہ بھی بیان کر دیا، کیونکہ قرآن کریم کے پہلے مخاطب مشرکین مکہ تھے، تو وہ اس بات کے انکاری تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے جیسے بارش سے ایک مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں، اسی طرح فرمایا نخرج الموتیٰ، ہم مردوں کو بھی دوبارہ کیا کر دیں گے؟ زندہ کر دیں گے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، یہ ایک اور اہم ضروری سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عبادت تو عبادت ہے، اس کا ثواب بھی ایک جیسا ہے، طریقہ بھی کیا ہے؟ ایک جیسا، اور بندہ کرنے والا جو عبادت گزار ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہر ایک کی عبادت اجر و ثواب کے اعتبار سے اس میں فرق کیوں ہے؟ اجر و ثواب کے اعتبار سے اس میں فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کس سے پتہ چلا؟ جو پیچھے آداب بیان کیے ہیں کہ جو ان آداب کی رعایت نہیں رکھتا وہ اس ثواب کا مستحق نہیں ہوگا جو عبادت پر ہونا چاہیے۔ تو یہ عبادت کا فرق کیوں ہے؟ عبادت کے انجام کا، نتیجے کا فرق کیوں ہوتا ہے؟ کسی کا ثواب زیادہ، کسی کا کم، کسی کی قبول ہوتی ہے، کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ فرمایا اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے زمین، ساری بحیثیت زمین یا مٹی ہونے کی حیثیت سے تو سب برابر ہے، سب کیا ہے؟ برابر۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر زمین کے اندر کوئی ایسا حجاب اور رکاوٹ رکھ دی ہے کہ اس کی پیداوار ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پیداوار ایک جیسی، بھئی بارش ایک جیسی برس گئی، مٹی ہے وہ بھی مٹی ہے، جہاں جہاں پانی برسا سب جگہ مٹی ہے، لیکن ہر ایک کی پیداوار میں کیا ہوتا ہے؟ فرق۔ یا برابر ہوتی ہے؟ فرق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ریت والی زمین کی پیداوار اور ہوتی ہے، دوسری زمین کی پیداوار اور ہوتی ہے۔ اسی طرح کلر والی، کلراٹھی زمین جس کو کہتے ہیں، اس کی پیداوار میں اور فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک زمین میں کھاد ڈالی ہے، دوسری میں نہیں ڈالی تو اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے پیداوار میں۔ ایک کو پانی کم دیا ہے، دوسری کو زیادہ دیا ہے، یا ایک کو صحیح طرح ہل چلائے ہیں اور دوسری میں صحیح طرح سے ہل نہیں چلائے ہیں تو اس کا بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ فرمایا جیسے زمین مٹی ہونے کے اعتبار سے تو سب برابر ہے، حیثیت میں سب برابر ہے کہ زمین ہی ہے، پانی بھی سب پر برستا ہے، پانی سب کو ملتا ہے، لیکن اس کی پیداوار میں کیا ہوتا ہے؟ فرق، کہ بعض زمینیں خوب پیداوار دیتی ہے اور بعض معمولی سی پیداوار دیتی ہیں۔ فرمایا یہی حالت بندے کی ہے کہ انسان ہونے میں سب برابر ہیں، عبادت سب کی عبادت ہونے کی حیثیت سے برابر ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کے ثواب میں فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض حجابات، بعض رکاوٹیں بندے میں رکھ دی ہیں۔
پیدا کر دی ہیں، یا بندہ خود اپنے عمل سے وہ رکاوٹیں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ مثلا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ حجابات 3 ہیں: نفس، بندے کی نفسانی خواہشات، یہ بندے کی عبادت میں خلل ڈالتی ہے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر دنیا کی طلب، دنیا کی محبت، اور تیسرے نمبر پر ہے بندے کا عقیدے کا خراب ہونا، یا عقیدے کا صحیح نہ ہونا، یہ 3 رکاوٹیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عبادت کرنے والے کی عبادت کے ثواب میں فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر عبادت کرنے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا۔ مثلا نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والا، گناہوں میں مبتلا ہونے والا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے میں مبتلا ہونے والے کو عبادت میں وہ لذت، وہ خشوع حاصل نہیں ہوتا جو ایک ایسے بندے کو حاصل ہوتا ہے جو خواہشات سے بچا ہوا ہے، گناہوں سے کیا ہے، بچاؤ۔ اسی طرح دنیا کا طلبگار، دنیا کا حریص، دنیا سے محبت رکھنے والا، اس کو عبادت میں اتنی لذت حاصل نہیں ہوتی جیسی اسے حاصل ہوتی ہے جو دنیا سے کیا ہے، دور ہے، دنیا کی اس میں لالچ نہیں ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کا عقیدہ خراب ہے، اللہ کی ذات پر، توحید پر درست ایمان نہیں ہے، رسالت پر صحیح ایمان نہیں ہے، یا جس قدر یقین اور ایمان ہونا چاہیے اس قدر نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو گمراہی میں اس کو ڈال دیتا ہے، جو گمراہی کی حد تک پہنچتا ہے، تو پھر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کی عبادت کے ثواب کو کم کر دیتی ہے، اسے عبادت میں لذت حاصل نہیں ہوتی، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ تو یہ وہی فرق ہے جیسے زمین میں بعض اسباب رکاوٹیں ایسی آ جاتی ہیں تو اس کی پیداوار میں فرق ہو جاتا ہے، تو بندوں میں بھی ایسی رکاوٹیں اور حجابات پیدا ہو جاتی ہیں جو بندوں کی عبادات میں کیا کر دیتے ہیں، فرق، اس کے نتائج میں کیا ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے۔ اگر عبادت میں دل لگانا چاہتے ہیں اور اس کا پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان سے پرہیز: نفسانی خواہشات، اور اسی طرح دنیا کی طلب، اور اسی طرح عقیدے کی خرابی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پیچھے اس کا ربط یہ ہے کہ ابھی توحید کا ذکر آیا ہے، تو آگے 5 رکوع ہیں، 5 رکوع کے اندر 4 رکوع ہیں، اور 4 رکوع میں 5 انبیاء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو مطلب وہی جو اس صورت کا اصل موضوع ہے، رسالت، اسی کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بھئی 5 انبیاء کے واقعات، 5 آپ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود میں 5 کے 5 واقعات آپ کسی قدر پڑھ چکے ہیں، یہاں صرف ہم الفاظ کے مطابق مختصر وضاحت سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا پہلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی، قوم نے کیا جواب دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کیا نصیحتیں کی، قوم کا انجام کیا ہوا، یہ 3-4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رکھیے، رسول اور نبی میں ایک فرق تو وہ ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، نئی کتاب دی گئی ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت، نئی کتاب نہ دی گئی ہو بلکہ پہلے نبی کی ہی شریعت پر عمل پیرا ہو، اسی کی طرف دعوت دے۔ ایک تو یہ ایک مشہور فرق ہے۔ دوسرا ایک فرق بھی ہے، وہ ذہن میں رہے کہ رسول ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو شرک میں مبتلا ہو جائے، جو کفر میں کیا ہو جائے، مبتلا ہو جائے، اور نبی ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو ہو تو ایمان والے، ہوں تو مومن، لیکن بعض خرابیاں، عملی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی ہوں، بعض گمراہی کے ایسے عمل پیدا ہو گئے ہوں جو گمراہی کا ذریعہ ہوں، ان کی اصلاح کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو پہلے رسول ہیں، پہلے نبی پہلے نہیں ہے لیکن وہ رسول کیا ہیں، پہلے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے کافی عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ آپ نے پڑھا ہے، پہلے بھی میرے خیال میں شاید اس کا ذکر آیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے
اول کیا کیا کہ اپنے بڑوں کی بزرگوں کی تصویریں بنا کر گھروں میں رکھنی شروع کریں۔ ان زمانوں میں تصویریں پتھروں کے اوپر، لکڑی کے پھٹے کے اوپر یا اسی طرح پتوں کے اوپر بنائی جاتی تھی، تو انہوں نے پتھر تراش کر ان کے اوپر تصویریں بنا کر گھروں میں رکھ دی۔ مقصد صرف یادگار تھا، صرف کیا تھا؟ یادگار، کہ بڑوں کی یاد آتی رہے گی، ان میں جو بزرگ تھے، نیک لوگ تھے۔ پھر آہستہ آہستہ زمانے گزرتے رہے، کئی سال گزرتے رہے، نسلیں ختم ہوتی رہی، دوسری آتی رہی، تو نسلاً بعد نسلاً ان کے برتاؤ میں بھی فرق آتا گیا۔ جس کمروں میں یا جس جگہ میں وہ رکھی ہوئی ہوتی تھی، اس جگہ میں جب داخل ہوتے تو بعد والے تھوڑے تعظیم کرتے ہوئے جھکنا شروع ہو گئے، جھکنا کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے، اور ان کے بعد والے مزید جھکے، رکوع کی حالت میں چلے گئے، اور ان کے بعد والے ایسے جھکے کہ سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کے بعد والوں نے تو ان کو معبود بنا لیا۔ تو اس طرح قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی کیا کرو؟ عبادت، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ صرف دعوت نہیں دی ہے توحید کی، بلکہ انجام بھی بتایا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے۔ قال الملأ من قومہ، اگلی آیت میں قوم کا اعتراض۔ قوم کے جو بڑے تھے، سردار تھے، ہر زمانے کے مالدار رئیس بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے بگڑنے اور گمراہ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس وقت کے ان کی قوم کے سرداروں نے بھی کہا ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ گمراہ ہیں۔ نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا، بڑوں کا طریقہ۔ ہمارے بڑے تو یہی کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے بتوں کی، آپ نے چھوڑا ہے تو آپ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، ہمارے خیال میں آپ گمراہ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ گمراہ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ تو رسول جو چیز لے کر آیا ہے وہ ہدایت ہوتی ہے، وہ گمراہی نہیں ہوتی۔ دوسرا جواب دیا ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں 3 باتیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، 3 کاموں کے لیے آیا ہوں۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ دوسرا یہ ہے کہ میں سراسر تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تم سے کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، تم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہا، تم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے حاکم بنا لو، مجھے سرداری دے دو، میں محض تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں کہ تم آخرت میں سزا سے بچ جاؤ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے علم دیا ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہیں، لہٰذا یہ 3 چیزیں گمراہی تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچانا، محض خیر خواہی کرنا، اور محض وہ باتیں پہنچانا جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے عطا کی ہیں، تو یہ گمراہی نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا انہوں نے، ان کا اعتراض بلکہ ہر زمانے کے مشرکین کا اعتراض تھا کہ آپ تو انسان ہیں ہمارے جیسے، آپ رسول کیسے ہو گئے؟ آپ رسول؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تم میں سے ایک مرد کو، ایک آدمی کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا، اس پر تمہیں تعجب ہے؟ فرمایا اس پر تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ہدایت کے لیے تم میں سے ہی کوئی رسول ہونا چاہیے تھا، انسان ہی کیا ہونا چاہیے تھا؟ رسول۔ مقصد تو ہے لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تمہیں اللہ سے خوف دلائے اور اللہ کا رحم تمہارے اوپر ہو۔ فرمایا جب ہدایت مقصود ہے، تمہیں عذاب سے ڈرانا مقصود ہے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا مقصود ہے، تو پھر اس کے لیے پیغمبر انسان ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر غیر انسان پیغمبر ہوتا تو پھر ہدایت تم تک کیسے پہنچتی، تمہارے تک نصیحت کیسے پہنچتی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ تمہارے جیسا انسان ہے اور وہ اچھے عمل کر کے تمہیں دکھائے گا تو تمہاری ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ تو فرمایا اسی لیے انسان کے نبی ہونے پر تم تعجب نہ کر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کذبوہ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ بات مختصر کی گئی ہے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور 950 سال قوم کیا کرتی رہی؟ انکار۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ کشتی تیار کرے،
ان پر عذاب آنے والا ہے۔ کشتی ان کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوتی رہی اور وہ انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، حتیٰ کہ عذاب آیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ انجیناہ والذین معہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صرف انہیں نجات دی جو ان پر ایمان لائے تھے، اور خود نوح علیہ السلام کو ہم نے کیا دی ہے؟ نجات دی۔ فرمایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے احکام کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ یہی صورتحال مکہ والوں کی تھی کہ وہ بھی شرک میں مبتلا تھے، نبی ان کو دعوت دے رہے تھے، تو دراصل انہیں سنانا مقصود ہے کہ جو اعتراض قوم نوح نے کیے تھے وہی تم کرتے ہو، جو جس طرح انہوں نے انکار کیا توحید کا، تم نے بھی اسی طرح سے توحید کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ انہم کانوا قوما عمین، وہ بھی اندھے تھے، تم بھی کیا ہو؟ دل کی آنکھوں سے اندھے تھے، عقل کی آنکھوں سے کیا تھے؟ لہذا تم بھی ان کی طرح عقل اور دل کے کیا ہو؟ اندھے ہو۔ ظاہری آنکھوں سے تو تم سب کچھ دیکھتے ہو، لیکن عقل اور دماغ والی آنکھیں تمہاری کیا ہیں؟ بند ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ رسالت کا بیان، دوسرے نبی، دوسری قوم کا ایک واقعہ سامنے رکھا جا رہا ہے، وہ ہے قوم عاد۔ قوم، آپ اس کا تذکرہ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، 12ویں پارے میں۔ قوم عاد یمن کی رہنے والی ایک قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب مسلط کرنے کے بعد انہی نوح علیہ السلام کی قوم کے جانشین کے طور پر ان کی نسل سے ہی قوم عاد کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ذرا مختلف بنایا، بڑے بڑی جسامت، لمبے لمبے قد اور انتہائی طاقتور، بہادر۔ اب یہ قوم بھی شرک میں مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے آ کر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ سب سے پہلے اس قوم نے وہی اعتراض کیے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیے تھے۔ مثلا پہلا اعتراض کیا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم آپ کو خیال کرتے ہیں کہ آپ تو بے وقوفی پر ہیں، نعوذ باللہ آپ احمق ہیں، یعنی انہوں نے نبی کو احمق اور بے وقوف قرار دیا۔ کیسے؟ کہ ہمارے آباء و اجداد سالوں سے، نسلوں سے ان بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رب ایک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو جواب دیا لیس بی سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کیا ہوں؟ پیغمبر۔ وہی جواب جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے تھے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تو صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے پیغامات لایا ہوں، اور امین یہ وہی ما تعلمون کے بدلے میں کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہی میرے پاس آتی ہے میں وہی تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ہود علیہ السلام کہہ رہے میں امانت دار ہوں، یعنی اللہ نے یہ امانت میرے سپرد کی ہے اور میں تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، اسی سوال کا جواب ہے کہ تم تو انسان ہو ہمارے جیسے، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ تو وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان یاد دلائے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑے دو احسان کیے، ایک قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا، تمہیں تو اللہ کا مقرب بننا چاہیے تھا، ایسے عمل کرنے چاہیے تھے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے، لیکن تم نے اس احسان کی ناشکری کی ہے اور تم بھی قوم نوح کی طرح بتوں کی عبادت میں کیا ہو گئے؟ مشغول ہو گئے۔ اور دوسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ فرمایا زادکم فی الخلق بسطہ، باقی تمام اب تک جتنی مخلوق اور انسان پیدا ہوئے تمہارے جیسی جسامت، تمہارے جیسی قوت اور طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی تھی، تمہیں دی ہے، تو فرمایا اس کے اوپر بھی تمہیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے تھا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاتے؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ نتیجہ بیان کیا ہے، قوم کہنے لگی کہ ہم اتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے تھے، اور تم ہمیں کہتے ہو ان سب کو چھوڑ کر ایک کوئی ہم معبود بنا لیں،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا فاتینا، جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب ہمارے اوپر کیا ہے؟ لے آؤ، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ لہذا وہ عذاب آیا، اور ان پر عذاب کیا آیا؟ اس سے پہلے ذکر کیا کہ رجس و غضب، یہ بات کہہ کر وہ اللہ کے غضب اور عذاب کے کیا ہو گئے؟ مستحق ہو گئے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ جو تمہارے بت ہیں جن کے تم نے اپنے اپنے نام رکھ لیے ہیں کہ یہ ہمیں پانی دینے والا ہے، یہ کھانا دینے والا ہے، یہ بچے دینے والا ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، فرمایا یہ جو تم نے مقرر کر لیے ہیں ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، لہذا تم بھی عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا کیا کر رہا ہوں؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ انجام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کی جڑیں کاٹ دی، اس قوم کی جڑیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ 8 دن 7 راتیں تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اتنی تیز کہ جو ہی وہ باہر نکلتے تو پٹک پٹک کے ان کو زمین کے اوپر مارتی اور وہ مر جاتے، ہر طرف سے ہوائیں چلتی تھی، اور 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، اور روایات میں آتا ہے ایسے پڑے ہوتے تھے جیسے کوئی لمبا درخت کھجور کا کیا ہے زمین کے اوپر گرا ہو، لمبے لمبے قد تھے، طاقتور تھے جسامت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مناسب انہیں سزا بھی دی ہے کہ پٹک پٹک کر ان کو زمین کے اوپر کیا ہے؟ مارا ہے، کیونکہ ان کے اندر جو تکبر اور غرور تھا وہ اپنی جسامت اور طاقت کی وجہ سے تھا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ طاقت دی ہے، یہ جسامت دی ہے، لہذا اسی کے شکر گزار ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پٹک پٹک کر کیا دی ہے؟ سزا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس رکوع میں 2 انبیاء کا تذکرہ ہے، 2 انبیاء کی 2 قوموں کا تذکرہ ہے۔ پہلے ہیں حضرت صالح، جن کی قوم تھی قوم سمود، قوم سمود۔ یاد رہے قوم سمود کا علاقہ مکہ اور یمن کے درمیان میں ہے، مکہ اور یمن کے درمیان میں حجر نامی جگہ، قرآن میں اس کا نام حجر آیا ہے، اور اس کو مدائن بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مدائن۔ موجودہ نام بھی میرے خیال میں مدائن کے نام سے ایک شہر ہے، مدین علیحدہ نام ہے، مدائن علیحدہ نام ہے۔ مدین قوم شعیب کے علاقے کا نام تھا، اور مدائن یہ قوم سمود جو تھی ان کا علاقہ تھا۔ مکہ والے جب شام اور یمن کی طرف تجارت کے لیے جاتے تو ان علاقوں سے گزر کے جاتے تھے جہاں پر قوم سمود رہتی تھی۔ قوم سمود آپ نے پڑھا ہے اسی قوم عاد کی ہی نسل میں سے تھی، کیونکہ پیچھے آیا ہے کہ انجیناہ والذین معہ، جو ایمان لائے تھے حضرت ہود علیہ السلام پر وہ تو بچ گئے قوم عاد میں سے، باقی مر گئے، تو جو بچ گئے انہی کی نسل میں سے قوم سمود ہے۔ قوم سمود بھی اپنے ان پچھلوں کی طرح یہ بھی شرک میں بعد میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، سمجھایا انہیں کہ بتوں کی عبادت سے نکل آؤ، لیکن وہ نہیں مانے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ فلاں جو پہاڑ کی چوٹی ہے اس کی جو فلاں چٹان اور پتھر ہے اس سے آپ ایک اونٹنی پیدا کرو، اگر ایسا ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، یعنی مطلوبہ معجزہ ہمیں اگر آپ نے دکھا دیا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر سے جس سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا ایک اونٹنی جیتی جاگتی زندہ ان کے سامنے لا کھڑی کی، اس پتھر سے ان کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئی، لیکن کتے کی دم زمین میں گاڑے تو 100 سال بعد بھی کیا ہوگی؟ ٹیڑھی ہوگی، جیسے محاورہ ہے وہ ان پر فٹ آتا تھا۔ منہ مانگا مطلوبہ معجزہ دیکھ کر بھی انہوں نے انکار کر دیا، ایمان نہیں لایا۔ اب عذاب تو لازم ہو گیا، کیونکہ مطلوبہ معجزہ اگر مل جائے اور ایمان نہ لائیں تو اس کے بعد عذاب ہی ہوتا ہے، اجتماعی عذاب کے مستحق ہو گئے، لیکن اللہ نے پھر بھی کرم فرمایا، ان کا عذاب مشروط کر دیا گیا،
شرط یہ لگا دی گئی کہ اس اونٹنی کو، یہ چونکہ اللہ کی طرف سے نشانی اور معجزہ ہے، لہذا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے معجزہ اور نشانی ہے، لہذا فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو، یہ زمین میں کھاتی رہے پیتی رہے، کسی کے کھیت میں جاتی ہے پانی پیتی ہے، کسی کے کھیت سے چارہ کھاتی ہے گھاس کھاتی ہے، کسی کی چراگاہ میں جاتی ہے، کوئی اس کو نہیں روکے گا، کوئی اس کو، چنانچہ اسے جانے دیا، چھوڑ دیا، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ اگر اس کو نقصان پہنچایا تو پھر عذاب آ جائے گا، پھر عذاب۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، مار ڈالا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور عذاب کون سا آیا کہ اخذتہم الرجفہ، انہیں ایک زلزلہ آیا، زمین ہلا دی گئی، اور زمین ہلا دینے کے بعد ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اس لیے کہ اس قوم نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر وہ مکان بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنی رہائش گاہیں بناتے تھے، اور بڑے بڑے اس کے پہاڑوں کے اندر محلات بنا لیتے تھے، سرنگوں کی طرح کمرے بنا لیتے تھے اس کے اندر، جن کے نشانات آج بھی اس مدائن نامی علاقے میں آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید ویڈیو میں، تصویروں میں، فوٹو میں دیکھا بھی ہو کہ وہ پتھروں کو تراش کر مکان بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیجا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے، اللہ تعالیٰ فرماتے فی دارہم جاثمین، صبح کے بعد اوندا منہ پڑے ہوئے تھے، مر چکے تھے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو منہ پھیر لیا اور کہنے لگے میری قوم، میں نے تو اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے، میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا والوں کی فطرت اور عادت یہ ہے کہ لا تحبون الناصحین، خیر خواہوں اور محبت کرنے والوں، فرمایا ان کو وہ پسند نہیں کرتے، کسی کی خیر خواہی کرنے والے کو پسند، وہی دنیا والے کیا کرتے ہیں، آخری درجے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ بغیر کسی لالچ کے ہماری خیر خواہی کر رہا ہے، کچھ زیادہ ہی ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کو کوئی ہم سے طمع ہوگا، لالچ ہوگا، ہم سے کیا ہوگا۔ کسی بڑے آدمی کو، مالدار کو، دولت مند کو آپ دعوت دے کر دیکھیں، نصیحت بار بار کرنا شروع کر دیں، اس کے قریب ہونا شروع کر دے، تو وہ اول خیال اس کے دل میں جو آئے گا وہ یہی ہوگا کہ اس کو مجھ سے کیا ہے، طمع ہے، شاید یہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ بس